السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرنے سے پہلے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ خالد یمن سے اپنی سٹوری بیان کرتا ہے اور یہ بہت مرعب خوفناک قصہ۔ خالد کہتے ہیں 2016 میں جنگ کی وجہ سے میرے کام کے حالات بہت خراب تھے۔ میں کام تلاش کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں سعودی عرب چلا جاؤں، وہاں جا کے کوئی کام کروں۔ یہاں تو جو میرا کاروبار تھا وہ برباد ہو گیا۔ دوستوں کو میں نے بتایا ہوا تھا مجھے جاب کی تلاش ہے، کام کی۔ تو ایک دن مجھے کال آتی ہے کہ خالد، سعودی عرب کے بارڈر کے اوپر ایک گھر ہے جو جنگ کی وجہ سے وہاں سے چلے گئے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی محنت سے بڑے پیسے لگا کے تو وہ گھر تعمیر کیا تھا۔ اس گھر کے لیے ان کو واچ مین چاہیے، تنخواہ تمہیں 2000 ریال سعودی ملے گی۔ خالد کہتے ہیں کہ تنخواہ بہت اچھی تھی، 2000 ریال سعودی، اور وہ بھی یمن میں رہ کے، اور کام کیا ہے؟ حارس، یعنی واچ مین۔ ڈیل ڈن کی، میں وہاں چلا گیا۔ عصر کا ٹائم تھا جب میں وہاں پہنچا۔ مجھے اس نے بتایا تھا کہ وہاں چابیاں تمہیں وہیں قریب دکان سے مل جائیں گی، کریانہ سٹور تھا وہاں۔ ان لوگوں کو بھی اس نے بتا دیا کہ خالد نامی بندہ آئے گا، اس کو چابیاں دے دینا۔ کہتے میں چابیاں لے کے، چابیاں بہت زیادہ تھیں، سب کمروں کی، مین دروازے کی، سب۔ میں وہی دکاندار مجھے آ کے وہ گھر بھی دکھاتا ہے، میں ابھی جو ہے وہ چابیاں لگاتا ہوں، کوئی چابی نہیں لگتی، دروازہ ہی نہیں کھلتا۔ میں سمجھا کتنی دیر سے کوئی شاید نہیں رہ رہا ہے اس وجہ سے۔ تو میں اب جو ہے نا اس گھر کا چکر لگاتا ہوں، لیکن گھر بہت بڑا تھا، ایسے تھا جیسے کسی کا پیلس ہو۔ کس طرف سے میں اس کی دیوار پہ لانگوں، دیواریں بہت اونچی تھی، ایک طرف سے کچھ 7 اینٹیں پڑی ہوئی تھیں، وہاں سے میں اس کے اوپر چڑھ کے تو اندر کود گیا۔ میرے پاس میری بندوق AK-47، اور میں نے ایک دفعہ سارے گھر کا وزٹ کیا۔ بڑا اچھا سوئمنگ پول تھا۔ عصر کی نماز پڑھی، تھوڑا سا میں نے تیرا، نہایا پول میں، سوئمنگ کی، اور اپنے جو واچ مین کے لیے کمرہ تھا میں وہاں جاتا ہوں۔ ایسے ہی بیٹھ کے چائے وغیرہ پی رہا ہوں، موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ مغرب کی اذان ہوئی، نماز پڑھی، پھر دوبارہ وہی، پھر موبائل میں بیٹھ کے گیمیں کھیل رہا ہوں۔ عشاء کی اذان ہوئی، کھانا وغیرہ کھایا، نماز پڑھی۔ اب جو واچ مین کے لیے کمرہ تھا، صرف وہاں پر لائٹ تھی، اور پورے گھر میں کوئی بجلی نہیں تھی، صرف یہاں پر ہی لائٹ تھی۔ کہتا عشاء کی نماز پڑھ کے میں بیٹھ گیا وہاں، تو میرے پاس ٹارچ ہیڈ کے اوپر لگانے والی، وہ میں نے سر کے اوپر لگا لی کہ اگر کوئی بھی مجھے ادھر ادھر جانا پڑا تو میں یہی چلاؤں گا، کیونکہ باقی ہر طرف اندھیرا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ گھر وہ کہیں باہر اکیلا نہیں، اس کے اطراف میں بھی گھر ہیں۔ میں تھوڑی دیر بیٹھا، تقریباً 9، 9:30 کا ٹائم ہوگا کہ مجھے آواز آئی جیسے کوئی دیوار پھلانگ کے اندر آیا ہے، کسی کے چھلانگ لگانے کی مجھے آواز آئی۔ تو میں نے کہا کون ہے، شاید کوئی چور ہو۔ ایسا کرتا ہوں یہاں بیٹھتا ہوں، جب یہاں پر آئے گا تو میں اس کو دیکھوں گا۔ پھر میں نے کہا شاید وہ پچھلی طرف سے اندر چلا جائے تو کوئی چیز چرا لے۔ میں نے اپنی گن لی، سر کے اوپر والی ٹارچ آن کی، اور ڈرتا ڈرتا آہستہ آہستہ قدموں سے پیچھے کی جانب گیا۔ جب میں پیچھے کی جانب گیا، کیا دیکھتا ہوں، ایک بوڑھا شخص، بہت عمر اس کی تقریباً 85، 90 سال کا ہوگا، جو لاٹھی کے ساتھ تھوڑا سا کبا ہو کے، ٹیرا ہو کے تو چل رہا ہے، یعنی ضعیف شخص۔
کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بندہ بڈھا اتنا بڈھا اندر کیسے آیا. میں جوان, مجھ سے دیوار نہیں پھلانگی جا رہی تھی, لیکن یہ کہتے ہیں میں یہی سوچ رہا ہوں کہ وہ بڈھا میری آنکھوں کے سامنے غائب ہے. بڈھا کدھر گیا؟ کہتے ہیں یا میں نے اپنی رائٹ سائڈ پہ مڑا, دیکھا تو بڈھا وہ آگے کھڑا ہے, وہ پول کے پاس. کہتے ہیں میں آہستہ 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 اس کے پاس گیا, لیکن میں تقریباً 20 میٹر دور تھا. اس نے مجھے کہا دور رہو, میرے قریب نہ آنا. کہہ رہا ہے بھائی یہ کیا ماجرا ہے. کہتا پھر تھوڑا سا وہ آگے گیا اور مڑا, منہ میری طرف کیا, بڑی بڑی لمبی داڑھی اس کی. کہتے ہیں دور رہو, میرے قریب نہ آنا. میری آنکھوں کے سامنے وہ بڈھا غائب. میں سوچوں میں گھوموں یہ کیا ہے, اور مارے خوف کے میرا دل بہت سپیڈ سے دھڑک رہا ہے, لیکن میں کچھ بول نہیں پا رہا. میں واپس اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا اور یہ سوچ رہا ہوں یہ بڈھا جو تھا یہ کیا تھا, انسان تھا یا جن. انہی سوچوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے یہ سوچ جو ہے میرے ذہن سے نکل جائے کہ یہ جن تھا. کہتا ہے اسی لمحے کیا ہوتا ہے کہ جو میری لائٹ تھی وہ آف ہو گئی, تو میں نے جلدی سے اپنے جو سر کی ٹارچ تھی وہ میں نے آن کی. جا کے ڈرتا ڈرتا بھی, مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے, جا رہا کہ تو میں لائٹ آن کرتا ہوں اپنے کمرے کی, لیکن وہ آن نہیں ہوتی. میں نے اس کو چھوڑ دیا. کہتا ہے اسی لمحے ایک عورت کے چیخنے کی آواز آئی, اس قدر اونچی آواز اور اس قدر مرعب, خوفناک. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آواز, کیونکہ وہ آواز گھوم رہی تھی, اب مجھے سمجھ نہیں وہ کدھر ہے, میری رائٹ سائڈ پہ ہے, میرے آگے ہے, پیچھے ہے, کدھر ہے. تو میں ہر طرف دیکھ رہا ہوں کیا ہے. کہتا ہے یا میں نے دیکھا وہ سامنے ایک عورت کھڑی ہے, اس کے ساتھ ایک بچہ ہے. کہتا ہے وہ جو عورت نے لباس پہنا ہوا تھا وہ پرانے زمانے کے یمن کے لوگ جو پہنتے تھے وہ, اور سفید بال, وہ بوڑھی عورت. اس کا منہ اس قدر خوفناک تھا کہ میں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور اپنی بندوق اٹھا کے تو بھاگنا. کہہ رہے دیوار اتنی اونچی تھی اس سائڈ سے کہ مجھ سے اوپر چڑھا نہیں جا رہا, اس طرف کو میں جا نہیں رہا کہ جس طرف سے میں آیا تھا, کہ وہیں پر تو میں نے بڈھے کو دیکھا تھا. کہتا میں وہیں بیٹھ گیا, پیچھے دیکھا تو وہ عورت اور بچہ وہاں غائب. ابھی تھوڑی دیر میں بیٹھا ہوں, میرے رونگٹے کھڑے ہیں, میں مارے خوف کے کانپ رہا ہوں کہ کوئی میری طرف پتھر پھینک رہا ہے. تو میں نے وہ سامنے دیکھا ہے, وہ بچہ وہ سوئمنگ پول کے پاس کھڑا ہے. کہتا ہے اسی لمحے بچہ غائب. پھر مجھے بہت سارے بچوں کی آوازیں آتی ہیں جو کھیل رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, اور پانی کی آواز آ رہی جیسے یہ پانی میں تیر رہے ہوں. کہتا ہے میں اعوذ باللہ, موعوذات پڑھ رہا ہوں کہ میں نے کیا دیکھ لیا. کہتا ہے اسی لمحے تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ دیکھا تو وہ بڈھا, وہی شخص جو میں نے وہاں دیکھا تھا, وہ یہ کھڑا ہے اور میری طرف اس قدر خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہا. میں نے کہا یہ آج میری آخری رات ہے زندگی کی, میں نہیں بچوں گا. کہتے ہیں وہ بڈھا مجھے بولا یہاں کیوں بیٹھے ہو, یہاں سے نکل جاؤ اور دوبارہ یہاں نہ آنا. اور اسی لمحے بڈھا غائب. میں کانپ رہا ہوں, میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں, دل میرے منہ میں آ رہا ہے مارے خوف کے.
میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں جو مجھے آتا تھا، اذکار کر رہا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کمرے کی لائٹ آن آف آن آف. میں نے کہا کمرے میں بجلی نہیں ہے، اس گھر میں بجلی نہیں ہے، لائٹ کیسے چل رہی؟ کہتا ہے وہ کھڑکی میں دیکھا، وہ بڈھا کھڑا ہے سامنے، شیطان وہاں سے غائب، پلک جھپکتے وہ بالکونی میں. میں بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھ رہا ہوں، بڈھا غائب. کہتا ہے میں نے اب منہ دوسری طرف کر لیا، اب میں بھاگ سکتا نہیں. میں بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر میرے ذہن میں آیا کہ اگر میں دیوار پھلانگتا ہوا مجھے کسی نے دیکھ لیا، کیونکہ سائڈوں پہ گھر ہیں، تو وہ چور سمجھ کے مجھے گولی مار دیں گے. اب ادھر بھی موت ہے، یہاں بھی موت ہے. تو کہتا ہے میں نے کہا کہ قرآن پڑھتا ہوں کہ یہ جنات سے میری بچت ہو جائے گی قرآن سے. اگر میں چھلانگ لگاتا کسی نے مجھے دیکھ لیا تو جو گولی مار دی تو اس سے تو میں نہیں بچ پاؤں گا. کہتا ہے میں کمرے میں بیٹھ کے منہ دوسری طرف کر کے بس اذکار پڑھتا رہا یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوگی. کہتے ہیں اس دوران مجھے پوری رات چیخنے کی، ہنسنے کی، بچوں کے کھیلنے کی، کودنے کی، مجھے پوری رات آوازیں آتی رہیں. میں منہ نیچے کر کے بس اذکار پڑھتا رہا. جب فجر کی اذان ہوئی ساری طرف خاموشی. کہتا ہے جب سورج نکلا میں وہاں سے اپنا بندوق ہی تھی میری اور میرے پاس کیا تھا لی اور میں واپس اپنے گھر آ گیا. کہتا ہے گھر آ کے تو جب میں سوتا ہوں تو وہ بڈھا میری خواب میں آتا ہے، وہی بڈھا جو میں نے وہاں دیکھا. کہتا ہے دوبارہ کبھی اس جگہ پہ نہ آنا. میں اس کے بعد میں علماء کرام کے پاس گیا، میں نے ان کو بتایا، انہوں نے میرے اوپر دم کیا کہ میں وہ بڈھے کو بھول جاؤں. لیکن اس کے بعد مجھے کبھی بھی وہ خواب میں بھی نہیں آیا. بس خواب میں وہی آیا ایک دفعہ جو آ کے مجھے اٹینشن کر گیا کہ دوبارہ نہیں آنا. میں کہاں جاؤں گا دوبارہ. لیکن الحمدللہ اس کے بعد آج تک میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، اور اس گھر میں آج بھی کوئی ڈیوٹی نہیں کرتا. ابھی وہ بالکل ویران ہو گیا. جو اس وقت تھا، اس وقت تو رہنے کے قابل تھا، اتنا خوبصورت تھا. ابھی مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بالکل بھی، اس کے مالک بھی وہاں پر نہیں آتے. یہ خالد کی سٹوری تھی یمن سے. اچھی لگی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ویڈیو پسند آئے لائک کریے گا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.